بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم صدق اللہ العظیم۔ معزز صاحب اکرام، قرآن مجید ایک علم کا سمندر ہے جس میں پیاسا جب غوطہ مارتا ہے تو اس کے مطلب کی چیز اسے مل جاتی ہے، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن پھر تشنگی اور بڑھ جاتی ہے۔ پیاس جیسا پیتا ہے پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر عام طور پر مثال کے طور پر دیکھا جائے تو قرآن مجید علم کا وہ دولت ہے کہ جب ایک سوال کے جواب کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو سوال کا جواب ملتا ہے اور پھر اس میں اور 4 سوال پیدا ہوتے ہیں، تو پھر جب وہ 4 سوال کے جواب تلاش کرتا ہے تو اس کے بھی جواب مل جاتے ہیں، لیکن اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر ترقی ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے، عروج ملتا ہے اور پھر اس کی طلب اور بڑھ جاتی ہے، پھر وہ اور مانگنے لگتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید میں جب ہم غور کرتے ہیں، غوطے مارتے ہیں، تو جیسا ہر چیز سوال کا جواب ہونے لگتا ہے۔ بس ہماری سستی اور کاہلی ہے کہ کبھی ہم قرآن مجید کھول کر دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے پچھلا مہینہ ہمارا گزرا، مکمل مہینے ہم جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کی اور ہر وقت ہمارے سوال کا جواب ملتا ہے۔ اب یہ مہینہ 11ویں کا مہینہ ہے، ربیع الثانی، اور اللہ والوں سے خاص طور پر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے اس مہینے کو منسوب ہے، نسبت ہے، مہینہ آپ کے نام سے منسوب ہے۔ اب دیکھیے کہ آخر قرآن مجید کیا صرف انبیاء کا ذکر کیا تو نہیں، بلکہ قرآن مجید نبیوں کے ساتھ اولیاء کا بھی ذکر کیا، ولیوں کا بھی ذکر کیا، اور ولیوں کی بھی اس میں جو سو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، جیسا کہ کل ہم نے بتایا تھا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے وہ بندے جو راتوں میں جب دنیا سوتے رہتی ہے یا اپنے بے ضرورت چیزوں میں مصروف رہتی ہے، اس وقت اللہ کے وہ بندے رکوع اور سجود میں رہتے ہیں، رکوع سجود قیام میں رہتے ہیں، اللہ کی گویا کی نمازوں میں رہتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اور وہ عبادت کون سی ہوتی ہے؟ فرض نہیں ہوتی ہے، نوافل ہوتی ہے، یعنی اگر پڑھے تو اجر و ثواب ملتا، نہ پڑھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جیسا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ فرض نماز ہے، یہ ضروری اور لازم ہے، نہ پڑھے تو عذاب ہوگا، لیکن وہ ویسا نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے وہ نیک بندے جب جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، جسم جیسے چاہتا ہے کہ آپ سو جائے، آرام کرے، سکون دے، اور گویا کہ حق بھی ہے، لیکن نہیں، جسم کو جو سو لا کے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں، یہ ان کی طاقت ہمت ہوتی ہے اور اللہ سے محبت اور جستجو ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ایک تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی وہی تعریف فرمائی، پھر فرمایا الذین یذکرون اللہ، کہ نماز پڑھنے والے، رکوع اور سجدے کرنے والے بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے، یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ٹھہرے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اور پھر کروٹ بدل کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف فرمائے، ان نیک بندوں کی جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہ ٹھہر کر، بیٹھ کر، لیٹے جو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کا ذکر اور اذکار کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کے صدقے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں پر عذاب نازل کرتا، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ پڑوس والوں پر بھی عذاب نازل نہیں کرتا اور گناہ گار بندوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جان دو ان میں ایسے نیک بندے بھی ہو۔ تو وہ اب نوافل جو ادا کرتے ہیں اللہ کے بندے، فرض تو ان کا فرض تو پڑھتے ہیں، فرض ہم جیسا کہ ہمارے دل و دماغ میں کہ ہم فرض نماز ادا کر لیں تو ہم بہت بڑا کام ہے، گویا کہ ہم میں سے بعض لوگوں کا ایسا خیال ہوتا ہے ہم نماز پڑھنے والے، دوسرے نہیں پڑھنے والے، فرض پڑھ کے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے راتوں میں عبادت کرتے ہیں، راتوں میں نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بندہ نوافل کے ذریعے سے قریب ہوتا ہے۔ فرض نماز تو ادا کر رہا ہے، سنت ادا کر رہا ہے، جب نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اتنا قریب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو چاہتا ہے تو اللہ بھی اس کو چاہتا ہے۔
اللہ سے قریب اتنا ہو جاتا ہے کہ اللہ کو تو وہ چاہتا ہے، اسی لیے تو اپنی نیند کو قربان کر رہا ہے، اپنے دوستوں کو دوستی چھوڑ رہا ہے، اپنے جو ہے دیگر معاملات کو، دیگر پریشانیوں کو سب کو چھوڑ کر مسلح بنا کے ٹھہر گیا اللہ کی محبت۔ تو اللہ تعالیٰ اب اللہ کو تو نہ تو اس کی ضرورت ہے نہ اس کی عبادت کی ضرورت ہے، لیکن اس کا شوق، اس کا ذوق اور اس کی محبت کو دیکھ کر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آگے اس حدیث مبارکہ میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندہ نوافل ادا کرتے ہوئے بندہ ایک تو قریب ہو گیا، قریب ہو کر جیسے پھر وہ اللہ سے محبت کرتے ہوئے قریب ہوا تو اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب اللہ کا فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، جب وہ چلتا ہے تو میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں، جب وہ بولنے لگتا ہے تو اس کی زبان ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس کا کوئی کام اپنا نہیں ہوتا، اللہ کا کام ہو جاتا ہے، اللہ کا منشا، اللہ کا مقصد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا وہ معاملہ ہوتا ہے کہ نوافل ادا کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب وہ ہوتا کیا، انعام کیا ملتا ہے؟ تو قرآن مجید ہی فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ایمان والے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم، جو ایمان والے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، گمراہیوں سے نکالتے ہوئے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جو راہ پہ لگاتا ہے وہ نور کا راستہ ہوتا ہے، وہ ہدایت کا، وہ روشنی کا راستہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا شقی لہم جلیس، کہ اللہ کے جو نیک بندوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بھی محروم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا نور ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو گویا کہ جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی محروم نہیں رکھتا۔ جو اللہ اپنے نیک بندے کو عطا فرما رہا ہے، ان کے ساتھ رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نوازتے رہتا ہے۔ تو یہ مہینہ وہی مہینہ ہے جو اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، اور خاص طور پر پیران پیر کا ذکر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ چند دن کے میں ہم پیران پیر کا بھی تذکرہ شروع کریں گے، اور پھر انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اس مہینے میں ہم جیسے پیران پیر کی سیرت، پیران پیر کے کرامات اور پیران پیر کے حالات پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو بھی کہا عطا فرما، یا اللہ ہمارے نمازوں کو، دعا کو قبول فرما، یا اللہ ہم جو کچھ نیک عمل کر رہے ہیں اللہ اس کا اجر و ثواب ہمارے والدین کو بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔